اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم اور آپ سیدہ زہرا سینٹر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 محافل میں جو آج چھٹی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے جملہ مرحومین کی رب تعالی مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ بقرہ پہلے سپارے سے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کے سر پہ جو تاج خلافت رکھا گیا اس کا ذکر اسی آیہ کریمہ میں، اور پھر اس کے بعد مختلف اس کے بعد والی بھی جو آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اس وقت جو گفتگو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک کو جب تیار کر دیا گیا، روح جب پھونک دی گئی، اور پھر جو فرشتوں کو حکم ملا کہ اب سجدہ کرو، وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی آیتوں میں اور مختلف اور بھی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ میں اسی ذکر کو لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت اور آپ کا مقام اور جو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ بھی ہم سنیں گے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے وہ کون سا عمل تھا جو آپ نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا گیا اور یہ حکم جب فرشتوں کو ہوا کہ اسے سجدہ کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک کو جب تیار کر دیا گیا، اب اس میں جب روح پھونک دی گئی، اب فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جب انسان کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا، اور فرشتے جو پہلے سے رب کی عبادت کر رہے تھے، جن کے پاس علم بھی تھا، سب کچھ علم حاصل کرنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی وہ عبادت کر رہے تھے، تسبیح اور تہلیل کر رہے تھے، مگر آدم علیہ السلام کو اب بنا لیا گیا، فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا،
یہاں پر اگر ہم اس بات کو سمجھے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سجدہ جو تھا وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تھا، کہ آدم کو جو نسبت تھی، اور نسبت کا جو مقام کہ جس کو نسبت ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کو سجدہ کروا کر ایک یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی اپنی عبادتوں پر کبھی اترانا مت، کہ آدم کے ابھی انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو پہلے سے نوری مخلوق، جو اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق، جو پہلے سے سجدہ کر رہی تھی، پہلے سے اللہ کی عبادت میں جو مصروف تھی، ان کو یہ حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، کیوں کہ وہ نسبت کی وجہ سے، کہ آدم علیہ السلام میں نور مصطفیٰ یہ جب منتقل کر دیا گیا، اب فرشتوں نے سجدہ کیا، جس میں سے انکار کرنے والا جو تھا وہ شیطان، اس نے انکار کیا۔ اس کا وہ انکار کرنا بارگاہ خداوندی سے وہ رد کر دیا گیا۔ اس نے مہلت بھی مانگی، اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، میں جو صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو صراط مستقیم پر جو گامزن ہوں گے انہیں بہکاتا رہوں گا، سوائے چند لوگوں کے کہ جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی مقدس بارگاہ سے رد کر کے اسے یہ مہلت دی، ٹھیک جو تو بہکا سکتا ہے، جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے اسے بہکا، مگر جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب شیطان جب یہ کہہ رہا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے، تو یہ شیطان اس بات کو جانتا تھا، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام سے کوئی اولاد کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، اور اس وقت یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے میں سب کو بہکا دوں گا۔ تو حضرات گرامی، شیطان کو یہ پتا تھا کہ چند لوگ ہوں گے کہ جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا، وہ یہ جانتا تھا، مگر افسوس اس دور میں یہ ہے کہ شیطان کو تو یہ علم تھا کہ چند لوگوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا، مگر آج کے دور میں لوگ ان مقدس ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے جو ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو شیطان کو یہ علم تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہوں گی کہ جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا، اور وہ قلیل ہوں گے، کم لوگ ہوں گے کہ جو میرے بہکاوے سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں وہ تلاش کرنے چاہیے کہ وہ چند لوگ کون ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو ہر دور میں جو حقانیت اور جو وحدانیت کے جو علم بردار رہے ہیں ان کی تعداد کم رہی ہے، اور ان پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکا۔ اور قرآن کریم میں رب نے جو فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ میجورٹی جو ہے وہ تو خسارے میں ہے، اور جو کم لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں کہ جو خسارے سے جو بچے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کو یہ اس وقت یہ علم تھا کہ سوائے چند لوگوں کے میں سب کو بہکا دوں گا، مگر وہ چند لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ تو ہم اگر اسلام کی ہسٹری میں پیچھے جا کر دیکھیں تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی حق کے میدان میں اترنے والا لشکر جب اترا ہے تو یقیناً اس وقت حق کے سپاہیوں کی تعداد کم رہی ہے، اور میجورٹی میں باطل قوت میجورٹی میں رہی ہے، اور پھر جو اس حق کے علم بردار رہے ہیں یقیناً وہ انہی کی برکت سے جو ان کے قریب رہا ہے، تو شیطان کا داؤ ان کی برکت سے ان پر نہیں رہا، اور جو میجورٹی میں رہے وہ بہکاوے میں آئے۔ تو باہر کے حضرات گرامی، اسی وقت شیطان نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا۔ اب یہ قوت
یہ طاقت شیطان کو یقیناً آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے بہکا دے سوائے چند لوگوں کے، تو یہ قوت اور یہ طاقت، یہ مہلت رب سے جب مانگی تو رب نے دی کہ جو تیرے ہوں گے وہ تیری طرف ہوں گے۔ تو ہم یقیناً اس بات سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رب اپنے دشمن کو اگر اتنی طاقت دے سکتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دشمن کی طاقت کا تو اعتراف کریں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، تو رب تعالیٰ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے سے بچے رہتے ہیں، اور پھر جسے چاہتے ہیں اپنے قریب کر کے اس پر بھی اللہ فضل فرما دیتا ہے، تو وہ بھی شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ رب تعالیٰ کی معرفت اسے میسر ہو، بایزید بسطامی آپ یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ معرفت خداوندی حاصل ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، تو کسی مرد کامل، مرد درویش کی صحبت کو اختیار کرو، کیونکہ اس کے دل پر جو حکومت ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے، اس کے دل پر قبضہ رب کا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں جگہ بنا لو تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی توجہ میں آ جاؤ گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو نیک لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کو جو اختیار کرتے ہیں، تو وہ یہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے دلوں پر جو توجہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اور یقیناً دلوں کو صاف کر کے رب تعالیٰ کی معرفت اور حضور کی محبت کو دلوں میں ڈال کر اسے کامیاب بنا دیتے ہیں، کیونکہ اب شیطان کے داؤ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جب آدم علیہ السلام وجود میں آ چکے ہیں، جنت میں ہیں آپ، جہاں جانا چاہتے ہیں جا رہے ہیں، مگر تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کیوں نہ آدم علیہ السلام کے لیے اب بی بی حوا کو بھی بنایا جائے۔ حضرت بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، آپ کی لیفٹ جانب کی پسلی سے بنایا گیا، اور جب حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا آپ جب وجود میں آئی، اب سب سے پہلا نکاح انہی کا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حوا سے خود رب تعالیٰ نے کیا، جیسی رب کی شان ہے، فرشتوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آدم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں ان سے گفتگو کروں، میں ان کے قریب جاؤں۔ اس وقت اللہ نے یہ فرمایا کہ آدم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آج بھی یہ نکاح کا جو مہر ادا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے انسانوں کے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکاح ہوا، آپ نے مہر ادا کیا۔ یہ تب سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک میں نکاحوں سے آیا ہوں۔ دور جہالت میں بھی میرے تمام آباء و اجداد پاک وہ نکاح کرتے رہے، اور نکاح کے ذریعے میں آیا ہوں۔ یعنی جو جہالت کا دور تھا، اس دور میں بھی حضور کے جو اجداد پاک تھے وہ نکاح کرتے رہے، اور یہ نور مصطفیٰ جو منتقل ہوتا رہا، یہ نکاح کے ذریعے ہوتا رہا۔ تو پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا بی بی حوا پاک کے ساتھ ہوا، اور جب مہر کی بات آئی تو حضرت آدم علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میں کیا مہر ادا کروں؟
کیا دیا جائے مہر؟ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے آدم، مہر جو ادا کرنا ہے اور جو تم ضروری ہے تمہارے لیے، اس کے بغیر تم حوا کے قریب نہیں جا سکتے، وہ مہر یہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو جو مہر طے کیا گیا وہ حضور کی ذات پاک پر درود تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ میلاد سے قبل بھی کہ انسانیت کا جو آغاز ہو رہا ہے، جو مہر طے کیا گیا وہ درود تھا۔ بس وہ درود کی برکت تھی کہ جس سے انسانیت بھی وجود میں آئی ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھا۔ یہ مہر تھا حضرت بی بی حوا کا کہ جو آدم کا درود تھا، اسی طرح یہ مہر ادا کیا گیا، اور اس کے بعد اب یہ نسل انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو درود اس وقت بھی یقیناً تھا۔ اللہ رب العزت بھی، میں نے گزشتہ محفل میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف نور مصطفیٰ تھا اور خود رب تھا، تو جیسے رب نے چاہا ویسا درود پڑھا، اور جیسے نور مصطفیٰ رب کی مرضی سے، جس میں رب کی رضا اور جیسے رب نے چاہا وہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرتے رہے۔ تو حضرات گرامی، آدم علیہ السلام نے جو مہر ادا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجا۔ اب درود کیا ہے؟ یہ فرشتوں نے سوال کیا کہ جب یہ آیہ کریمہ درود پاک کے بارے میں جو آئی، اس وقت فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی، آپ نے درود شریف، درود ابراہیمی جو آج بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، آپ نے یہ پڑھ کر آپ نے بتایا کہ اس طرح درود بھیجا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو، ابراہیم پر بھی درود بھیجو، اور ابراہیم کی آل پر بھی درود بھیجو۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود کا حکم دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ نادان ہیں کہ جو درود پڑھتے ہیں تو صرف حضور پر پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایسا درود نہ پڑھو، دم کٹا ہوا درود نہ پڑھو، بلکہ مکمل درود پڑھو۔ وہ مکمل درود کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کہ حضور نے درود میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو شامل کیا۔ تو یقیناً جب حضور نے ابراہیم کی آل کو شامل کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو حضور کی آل کو درود سے نکال دیں؟ آپ نے فرمایا کہ دم کٹا ہوا درود مت پڑھو۔ کیوں؟ یہ آپ نے فرمایا، جو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی نسخ ہو، دم کٹا ہوا کوئی جانور ہو یا کان کٹا ہوا ہو، تو وہ بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا۔ تو حضور نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ درود پڑھتے ہو تو دم کٹا ہوا درود نہ پڑھو، بلکہ مکمل درود پڑھو۔ تو حضور نے یہ تعلیم دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ میری اہل بیت پر بھی درود بھیجو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کی آل اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شامل کیا گیا۔ آج بھی امت نماز میں ان پر درود بھیجتی ہے۔ حضرات گرامی، بالآخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم ابراہیم کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں، محمد کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو آپ کو جو شہزادگان عطا کیے، جس میں سے ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔
حضرت اسحاق سے جو اولاد کا جو سلسلہ چلا، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، اور حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا، نور مصطفیٰ جو ابراہیم علیہ السلام سے جو منتقل ہوا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ پھر نور منتقل ہوتے ہوئے جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو آج بھی حضرت ابراہیم یا رسول اللہ کے جد ہیں۔ درود میں انہیں جو یاد رکھا گیا، کیوں کہ جب آپ کعبہ معظمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اب یہ تیرا گھر تو تیار ہو چکا ہے، اب ہم ہی میں سے کوئی رسول بھیج۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے بعد جس ہستی کو یاد کیا، وہ ہستی محمد رسول اللہ تھی، اور خود سرکار نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، کہ جو دعا انہوں نے کی حضرات گرامی وہ کیا دعا تھی کہ ابراہیم نے علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ کہ آج لوگ جو پتھر کو بڑی حیرت سے محبت سے جو دیکھتے ہیں کہ نقش ابراہیم علیہ السلام، کہا یہ وہی تو پتھر ہے کہ اور پتھروں کا کوئی ہمیں نشان نہیں ملتا، یہ وہی پتھر ہے کہ کعبہ معظمہ بنانے کے بعد اگر یاد کیا تھا تو محمد رسول اللہ کو کیا۔ تو حضور کے صدقے اللہ نے اس پتھر کو بھی محفوظ رکھا، اور حضور کی امت کے لیے یہ نماز میں یہ ضروری قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد جب انہوں نے کعبہ معظمہ تیار کیا، اس کے بعد جو دعا مانگی تو اس دعا میں سرکار کو مانگا، تو اے اللہ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کہ ابراہیم تو محمد مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اب قیامت تک جہاں نماز میں نبی پر درود بھیجو وہاں پر ابراہیم پر بھی درود بھیجنا، اور جہاں ابراہیم کی آل پر درود بھیجو وہیں پر رسول اللہ کی آل پر بھی درود بھیجنا۔ تو آج ہم نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آپ ذرا دیکھیے کہ پھر یہ درود کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر ان کی آل پر بھیجتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھیجتے ہیں، اور ان کی آل پر بھیجتے ہیں۔ تو ابراہیم پاک کی جو آل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک ہیں، اور حضور کی جو آل ہے یعنی ابراہیم سے لے کر علیہ السلام حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، آج بھی ان ہستیوں پر درود بھیجا جاتا ہے۔ آج بھی نماز میں ان پر ہم درود بھیجتے ہیں، اور پھر ان کے وسیلے اور طفیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی آل ہے، اب قیامت تک جو بھی سرکار کی آل میں آتا رہے گا ان پر بھی درود ہوتا رہے گا۔ ہم درود میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی درود اس طرح پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل پر کوئی درود بھیجے، کوئی حضرت نوح کی آل پر درود بھیجے، کوئی حضرت یعقوب کی آل پر درود بھیجے، مگر ابراہیم کی آل پر اور محمد مصطفیٰ کی آل پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ درود ہو آدم پر اور ان کی آل پر، درود ہو نوح پر اور ان کی آل پر، درود ہو یعقوب پر اور ان کی آل پر، نہیں۔ کیوں کہ حضرات گرامی آدم علیہ السلام جب وجود میں آئے، اور جو میں نے عرض کیا کہ جب نکاح ہوا تو مہر میں درود شریف پڑھا گیا، اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا سلسلہ شروع کیا تو دو جو آپ کے بیٹے تھے، ایک حابل اور ایک قابل، حابل اور قابل، تو حابل جو تھا وہ نیک تھا، قابل نے حابل کو قتل کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کی جو اولاد آپ دیکھیے
کہ نوح علیہ السلام کی وہ اولاد بھی جو نافرمان ہوئی کہ آپ یہ آواز دیتے رہے کہ آ جاؤ طوفان آنے والا ہے، مگر وہ نہیں آیا اور پھر وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا کیے، انہوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر آدم کی اولاد پر درود ہوتا تو قاتلوں پر بھی درود ہوتا، اگر نوح کی اولاد پر درود ہوتا تو نافرمانوں پر بھی ہو جاتا، اگر یعقوب کی اولاد پر بھی درود ہوتا تو اس میں بھی نافرمان گزرے، مگر اے محمد جس طرح تم پاک ہو، آپ کے وسیلے سے قیامت تک آپ کی آل بھی پاک ہوگی، کہ آپ پر بھی درود ہوگا، آپ پر بھی درود ہوگا، اور اے میرے نبی آپ کی آل پر بھی درود ہوگا۔ تو ہم یہ درود بھیجتے ہیں، حضور کی آل پر بھی آج بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرات گرامی درود کیا ہے؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ کیا فضیلتیں بیان ہوئی اس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کی فضیلت اس طرح آپ نے بیان فرمائی کہ آپ کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کوئی کپڑا سی رہی تھی، آپ کے ہاتھ سے سوئی وہ گر جاتی ہے، چراغ جو ہے جو روشن تھا وہ کسی وجہ سے جب بجھ گیا، اب وہ سوئی تلاش کر رہی ہے، سوئی مل نہیں رہی۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے پورا گھر وہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سوئی تلاش کر لی گئی۔ حضرت عائشہ یہ عرض کرتی ہیں، بی بی عائشہ پاک، کہ یا رسول اللہ آپ کے آنے سے قبل اندھیرا تھا، سوئی مل نہیں رہی تھی، جیسے آپ تشریف لائے آپ کے مبارک چہرہ انور کی روشنی سے اس قدر روشنی ہوئی کہ سوئی مجھے مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ بی بی عائشہ پاک عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے گا اور مجھ پر درود نہ بھیجے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کی جہاں فضیلتیں بیان ہوئی، وہاں پر درود نہ بھیجنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی کہ جو درود بھیجتے ہیں ان کے مقام ان کی جو فضیلتیں آئی کہ درود بھیجنے والے کو انعام کیا ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف ہم اور آپ یہ کبھی اینچ برابر بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ پڑھیں درود اور یہ سوچیں کہ وہ انویلڈ ہو، کہا نہیں کہ یہ قبول ہی ہے، اور جب قبول ہوتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فرمایا گیا، حضور نے فرمایا کہ میرے جو درود مجھ پر جو درود پڑھتا ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ درود ایک پڑھتا ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ 10 نازل فرماتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیج رہا ہے رحمتیں 10 نازل ہو رہی ہیں، برکتیں 10 نازل ہو رہی ہیں، اور 10 گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ درود ایک پڑھ رہا ہے، اور اس میں ہم اور آپ یہ شک کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ کوئی یہ سوچے کہ درود بھی کبھی کسی کا انویلڈ ہو، نہیں، فرمائے کہ درود قبول ہی ہے، ہر حالت میں قبول ہے۔ کیوں؟ یقیناً یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب تعالیٰ کو جو محبت ہے، جو رب تعالیٰ اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے تو وہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے کہ ان پر درود کوئی بھیجے اور میں رد کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو درود کی جہاں فضیلتیں بیان ہوئی وہیں پر ہمیں اب یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب بھیجتا ہے تو وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر درود پڑھنے میں اور ہمیں یقیناً جو ہے لطف آتا ہے۔
اور ہم محبت سے درود پڑھتے ہیں۔ جب یہ حکم صادر ہوا کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح درود بھیجیں؟ اب حضور نے جو تعلیم دی جو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ ہم کریں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک امتی جب نبی پر درود بھیجتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ الفاظ کیا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں حضرات گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہ اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ کون؟ کس پر؟ جو ہمارے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امتی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، کہ جیسی تیری شان ہے، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا مقام اور مرتبہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اے میرے رب، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو درود بھیج۔ اب ایک امتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، کن پر؟ نبی کی ذات پر۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو درود پڑھو، مالک کیسے پڑھیں؟ تو رب کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو، مجھ سے کہو۔ مالک کیا کہیں؟ بس مجھ سے کہتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے رہو۔ مالک کیا کہیں؟ بس یہی کہو کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، اور یہ ہمارا درود ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے رب سے، تو رب ہم سے یہ فرما رہا ہے، ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے عرض کرو۔ اللہم، ہم دعا بھی جب مانگتے ہیں نا یہی کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم شروع میں جو اللہم کا جو ورڈز کہتے ہیں، یعنی اے اللہ صلی علی، درود بھیج کن پر؟ سیدنا و مولانا۔ اب یہ سارے سرکار کے القابات ہیں۔ آگے ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی ذات پاک پر، و آل سیدنا محمد، اور ان کی آل پاک پر۔ ہم بس اتنا کہتے ہیں، اللہ کی جانب سے رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب درود قبول جو ہوتا ہے اس پر بھی بزرگوں نے بہت کچھ لکھا، بہت سے راز ہیں۔ ایک راز جو یہاں پر بزرگان دین بتاتے ہیں کہ آخر اس میں وہ کیا بات ہے کہ درود قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے، روزوں کا ہمیں حکم ہے، ہر عبادات کا جو ہمیں حکم دیا گیا، مگر قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے، ہمیں کرنا چاہیے، مگر رب تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس نے جب توفیق ہمیں دی ہے تو یقیناً وہ قبول بھی فرمانے والا ہے۔ اس نے جو حکم ہمیں دیا، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے اس کے حکم پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ کس وقت جب چاہے وہ چاہے قبول فرما لے، مگر درود پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ قبول ہے۔ کوئی شخص 1000 بار اللہ کا ذکر کرتا رہے، اب یہ مرضی رب کی ہے۔ کوئی نمازیں پڑھتا رہے، مرضی رب کی ہے، مگر میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ وہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک شخص تھے، بزرگ تھے، اپنے مرید خاص کو لے کر حرم شریف پہنچے حج کے ارادے سے۔ جب حج کرنے گئے، حج مکمل کر لینے کے بعد اب وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب وہاں سے یہ صدا آئی، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے الہام کرتا ہے، یہ رب تعالیٰ جسے چاہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی جتنی لمٹ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے، جتنی اس کی لمٹ۔ ابھی اللہ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں ہم اتنا ہی دیکھ پائیں گے کہ جتنے دیکھنا ہمارے لیے مناسب ہو، بہتر ہو۔ کان سننے کی جو طاقت صلاحیت جو دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا، ہم جتنا سن پاتے ہیں جتنا ہمارے لیے بہتر ہو۔
ہمیں سونگھنے کی جو صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ حضرات گرامی رب تعالیٰ نے جسے بھی جن نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی جتنی لمٹ ہے اور جو جس کے لیے جتنا اچھا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو اتنی ہی جو ہے آنکھیں بھی دی ہے، سننے کی قوت بھی دی ہے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے کی ایسی صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بیٹھتے جو ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہیں پر بھی ہوں مگر کئی مائل کی دور سے وہ آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے۔ اب یہی صلاحیت اگر ہر ایک شخص کو دے دی جاتی تو ہم تو عجیب و غریب کئی مخلوقات کی آواز کو سنتے تو انسان تو پاگل ہو جاتا۔ اگر دیکھنے کی صلاحیت ہر شخص کو دے دی جاتی، کئی ایسی مخلوقات ہیں ہم اگر ان مخلوقات کو دیکھ لیتے تو ہم برداشت نہ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عطا کیا ہے اس کے لیے جتنا بہتر ہے، مناسب ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی اسے عطا کیا ہے۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہیں اور جنگ کئی مائل دور ہو رہی ہے، آپ وہاں سے بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ جبل کے پیچھے کی طرف دیکھو۔ اب جب وہ لشکر لوٹ کر آیا تو وہ مدینہ طیبہ کے صحابہ یہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیسا رہا تمہارا سفر، جو تم گئے تھے جنگ پر، معاملہ کیسا رہا؟ وہ کہنے لگے کہ جمعہ کا دن تھا، ہم لڑ رہے تھے مگر لشکر پیچھے سے آ رہا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی آواز آئی، بس اس آواز نے ہمیں بچا لیا کہ وہ یہ آواز تھی کہ اے لشکر والو پیچھے دیکھو۔ اس آواز نے ہمیں بچا لیا۔ تو عمر بن خطاب مدینہ طیبہ میں ہے مگر وہاں جنگ کا سارا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کئی بزرگان دین ہیں تو جنہیں اللہ یہ صلاحیت عطا فرما دے اور جنہیں سننے کی قوت عطا فرما دے، انہی کو دیتا ہے رب تعالیٰ کہ جو برداشت کر سکتے ہوں، جو اس کی کیپیسٹی جو رکھتے ہوں اور جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں، تو انہیں دیکھنے کی بھی صلاحیت اللہ دیتا ہے، بولنے کی بھی ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ پکارے یہاں سے اور آواز کہاں تک پہنچا دے، اور وہ سننے کی بھی ایسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ شیطان جو ہے یہ دشمن ہے، اس کو جو طاقت دی ہے رب نے دی ہے، تو جہاں رب اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو وہ یقیناً اپنے دوستوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ تو اس نے نیک بندوں کو یہ طاقت دی ہے۔ تو اب وہ شخص جو اپنے مرید خاص کے ساتھ ہیں، حرم شریف میں موجود ہیں اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ میرے حج کو قبول فرما، اب یہ آواز آئی کہ ہم نے حج کو رد کر دیا ہے۔ اب وہ بزرگ سن رہے ہیں، اب ان کے ساتھ جو ان کا مرید خاص ہے وہ کہنے لگا کہ حضور کچھ آواز آئی، میں نے بھی سنی ہے یہ آواز۔ ان کی برکت سے اس آواز کو ساتھ موجود جو مرید خاص اس نے بھی سن لیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے جو اہم ترین فریضہ جو ادا کیا، یہ بارگاہ خداوندی میں رد کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو مرید خاص نے جب یہ بات اپنے بزرگوں سے جب کہی تو وہ یہ کہنے لگے، وہ بزرگ، کہ تم نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے، میں 70 سالوں سے آ رہا ہوں اور ہر سال یہی آواز آتی ہے کہ رد کر دیا ہے، رد کر دیا، مگر پھر بھی آ رہا ہوں اور پھر بھی آتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کبھی تو وہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ سوچ تھی اور یہ کہنا تھا، پھر آواز آئی کہ اے میرے بندے تیری یہی ادا تو ہمیں پسند ہے کہ جو پچھلے بھی رد کیے تھے وہ بھی قبول کر لیے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہی
امید رکھنی چاہیے کہ وہ جب توفیق دیتا ہے تو یقیناً قبول بھی فرماتا ہے، کہ جس نے رب نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم خود تو نہیں آئے۔ بہت سے لوگ ہیں اس وقت وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، مگر رب جسے منتخب فرما لے وہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے انہیں چن لیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے، رب کا یہ فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے نبی کے ذکر کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو درود کے بارے میں فرمایا کہ یہاں تو تم امید رکھتے ہو، یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے درود کے لیے، بولا یہ گنجائش بھی نہیں ہے، قبول ہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ آخر کیوں درود جو ہے یہ کیوں قبول ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کا ہے۔ امتی پڑھ رہا ہے درود حضور کی بارگاہ میں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو خدا وحدہ لا شریک ہے مگر وہ بھی اس عمل میں شریک ہے، کہ جو وحدہ لا شریک مگر وہی یہ فرمائے کہ اے میرے بندو تمہیں بعد میں حکم دے رہا ہوں، پہلے میں خود بھی رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں، پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، وہ خود اس میں شریک ہے۔ ایک امتی جب درود پڑھتا ہے تو یہ درود قبول کیوں ہے؟ اس میں بہت سے راز ہے۔ ایک راز جو بزرگوں نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت یہ شرط ہے، نیت ہم کرتے ہیں۔ نیت کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کہ نیت کرتا ہوں میں، آگے جو بھی نماز ہو، نماز ظہر ہو یا نماز عصر ہو، مگر الفاظ ہوتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں، یا پھر کوئی شخص یوں کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، یہ یوں کہے گا کہ نیت کرتا ہوں میں۔ آپ جس طرح بھی کہیے تو اس میں ایک ورڈز آتا ہے جو ہے میں، کہ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھنے کی، وقت ظہر یا وقت عصر۔ کوئی روزہ جب رکھتا ہے تو اس کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، یہ میں نیت کرتا ہوں آج کے روزہ رکھنے کی۔ آپ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اب دے تو آپ رب کی رضا کے لیے ہیں، مگر اس میں پہلا جو ورڈز آتا ہے ہوتا ہے میں۔ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو یہی آپ نیت کرتے ہیں کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھیں تب بھی جب نیت کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک یہی ورڈز آتا ہے میں۔ جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ بزرگوں کا یہ طریقہ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ شریعت نے جو ہمیں راستہ بتایا تو طریقت نے بھی جو راستہ بتایا کہ جب بندہ دونوں پر چلے، کہا یہی ہے کہ شریعت جو راستہ بتاتا ہے طریقت اس میں قبولیت کو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح قبولیت ہو۔ تو ہم ہر عبادت میں جو میں کرتے ہیں، یہ میں جب ختم ہو جاتی ہے جس عمل میں، وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ یعنی جس میں ہم تو نیت کرتے ہیں، یقیناً نیت جب ہم کرتے ہیں یہ نماز کی شرط ہے، اور نیت میں یہ الفاظ ہمیں کہنے پڑتے ہیں، مگر دل میں تو یہی ہونا کہ اے اللہ یہ ہے ہی تیرے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جس عبادت میں، جس اللہ کی بندگی میں اخلاص نہیں ہوتا تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کے لیے انانیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو ہر عبادت میں ہے،
یہی وجہ ہے حضرات گرامی کہ جب نماز کو آپ شریعت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو نماز کے جب شرائط بتائے جاتے ہیں تو پہلی شرط یہ بتائی جاتی ہے طہارت، کہ پاکیزگی جو انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جب نماز کی کنڈیشنز آپ پڑھیں گے تو طہارت کی پہلے بات آئے گی کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے ظاہری پاکیزگی ضروری ہے۔ اب یہی سوال آپ طریقت والے سے جا کر پوچھیں تو وہ پہلی شرط یہی بتائے گا کہ سب سے پہلے دل پاک ہونا چاہیے، کہ اگر دل پاک نہیں تو آپ لاکھ مرتبہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے، آپ نہا دھو کر آ جائیے، جب تک دلوں کی پاکیزگی نہ ہو تو وہ عمل ویلڈ نہیں رہتا۔ تو ہر عبادت میں شامل ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، میں نیت کرتا ہوں روزے کی۔ کہا کہ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس میں شامل ہے، آگے مرضی اس کی ہے مگر یہاں پر پھر میں ہے۔ بولو حضور کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا کہ اے اللہ تو بیج کہ جیسے تیری شان ہے، اور ویسا بیج جیسا تو چاہتا ہے۔ کن پر؟ محمد مصطفیٰ پر۔ تو یہاں پر میں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو جس میں مٹا دی جائے تو اس میں گنجائش نہیں رہتی اس بات کو سوچنے کی کہ یہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، قبول ہو چکا ہے۔ تو یہ درود ہے واحد وہ عمل کہ جس میں شامل نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ اس میں ہم اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کر رہے۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو نبی پر درود بھیجو۔ مالک کس طرح بھیجے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر۔ تو حضرات گرامی، حضور کی محبت سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ محبت ہے کہ جو ہماری انانیت کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو ہماری میں کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی وہ میں ہے کہ جس میں سے یہ میں نکل جاتی ہے یقیناً پھر اس کا ہر عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی محبت یقیناً یہ میں ختم کرتی ہے، اور حضور کی ذات پاک پر درود جو 100% 100% جو قبول ہے، کیونکہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں، ہم صرف عرض کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ رب کا ہے کہ جیسی اس کی شان ہے وہ ویسا درود بھیجتا ہے۔ ہماری زبانیں اس قابل کہاں کہ ہم درود بھیجیں؟ یہ تو رب یقیناً جیسی اس کی شان ہے وہ درود بھیجتا ہے محمد مصطفیٰ پر۔ ہمیں رب نواز رہا ہے۔ ہم جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو بار بار ایک آواز آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بار بار یہ آواز آ رہی ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جتنی نعمتیں رب نے دی ہم نے سب کو جتلا دیا۔ پھر آواز آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مالک ہم تیری بندگی نہیں کر رہے، ہم تیری نعمتوں کو جتلا رہے ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو عطا پہ عطا کر رہا ہے۔ ایک ہی آواز جو بار بار آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب یہی آتا ہے کہ میں تمہارے چہروں کو دیکھ کے نہیں دے رہا بلکہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر میں تمہیں دے رہا ہوں، کہ ہمیں جو مل رہا ہے ہماری اوقات نہیں ہے، یہ بھی کرم سرکار کا ہے کہ ہم خطا پہ خطا کرتے رہیں اور وہ عطا پہ عطا کرتا رہے۔ کیوں؟ کہ یقیناً یہ کرم بھی سرکار کی ذات پاک کا ہے۔ حضرات گرامی، اسی درود کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں۔ شہد کی مکھی جو ہے، آپ دیکھیے کہ یہ مختلف پتوں پر بیٹھتی ہے، یہ جہاں پر بھی بیٹھتی ہے جو پتوں کا جو رس چوستی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے،
مگر اس میں سے نکلنے والا شہد یہ میٹھا ہوتا ہے۔ مکھیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو شہد کی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی گندگی میں جا کر نہیں بیٹھے گی، وہ جب بھی بیٹھے گی وہ درختوں پر بیٹھے گی، رنگ برنگی پھولوں پر بیٹھے گی، وہ رس چوسے گی اور اس سے شہد جو ہے بن رہا ہوتا ہے۔ اور جب شہد بن جاتا ہے، یہ مکھی کے جسم سے، مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی یہ لکوڈ اب بندہ اسے چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح دوسری مکھیاں بھی ہے گھر کے اندر، آپ چاہیں جتنی خوبصورتی آپ کر دیں، جتنے پھول رکھ دیں، مگر کچھ مکھیاں ایسی ہیں کہ وہ اچھی جگہوں پر بیٹھے گی ہی نہیں، وہ بیٹھنے کے لیے گندی جگہ کو تلاش کرے گی۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کی اسی طرح کی دو سوچیں ہیں کہ ایک بندہ وہ کبھی اچھائی کی طرف نہیں جائے گا، بس وہ نیگیٹو ہی کو دیکھتے ہوئے اس کو جو چیز نظر آئے گی وہ گندی چیز نظر آئے گی، جو سوچ آئے گی وہ ویسی آئے گی کہ جو اس کے یقیناً مومن کے جو شان کے خلاف ہے، جو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح شہد کی جو مکھی ہے وہ کبھی بھی گندگی پر آپ نہیں دیکھیں گے، آپ جب بھی دیکھیں گے رنگ برنگی پھولوں پر دیکھیں گے، پتوں پر دیکھیں گے، درختوں پر دیکھیں گے۔ اور جب شہد تیار کرتی ہے، محنت کرتی ہے، وہ رنگ برنگی پھولوں کو چوس کر جب ان کے پیٹ سے جو لکوڈ جب نکلتا ہے وہ شہد بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں بھی شفا ہے، اس میں ہم نے شفا رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہد میں شفا رکھی ہے۔ ایک بات کہ جب یہ مکھیاں جو رنگ برنگی پھولوں پر بیٹھتی ہیں تو اس وقت یہ بھی درود پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ مکھیاں کیوں درود پڑھ رہی ہیں؟ دوسری مکھیاں یہ محروم ہیں، یہ مختلف گندگی میں جا کر بیٹھتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں ایک اور بات جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مکھی شہد کی کہ اس پر ایک وحی اس پر اتاری، ایک وحی نازل کی۔ حضرات گرامی، ایک وحی آئی اس مکھی پر، اب اس کا اثر یہ ہے کہ وحی ایک آئی ہے، اب اس کے پیٹ سے جو لکوڈ نکل رہی ہے اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے، وہ گندگی نہیں ہے، بندہ اس کو چاٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور مکھی ہو، اس کے پیٹ سے یا کسی اور پرندے کے پیٹ سے یا جانور کے پیٹ سے کوئی شے نکلے، کوئی چیز نکلے، کپڑوں پر لگ جائے تو بندہ دھوتا ہے، مگر شہد کی مکھی سے پیٹ میں سے اگر کوئی لکوڈ نکلے تو بندہ چاٹتا ہے، بلکہ اس میں شفا رکھ دی۔ آخر راز کیا ہے؟ کہا کہ ایک وحی آئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں شہد تو یاد ہے، شہد میں رب نے شفا رکھی، کیوں رکھی؟ کہ ایک وحی آئی، وحی کی برکت اب جب وہ اڑتی ہے تو درود پڑھتے ہوئے اڑتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے درود پڑھتے ہوئے وہ مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے۔ اللہ نے اس کے پیٹ میں جو لکوڈ رکھی، وہ لکوڈ جب پیٹ سے باہر آئی، ہم اور آپ اسے ادب سے، پیار سے اسے خریدتے بھی ہیں، لے بھی آتے ہیں، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو وہی ایک آئی۔ اب ہم درود میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کی آل کو بھی شامل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ درود پیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ہم ان پر بھی درود بھیج رہے ہیں کہ آخر ان میں کیا بات ہے؟ کہا تمہیں وہ مکھی تو یاد ہے کہ جو ایک وحی آئی اس کے پیٹ میں سے اب جو لکوڈ نکلے وہ شفا بن جائے۔ محمد الرسول اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ جن پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، کہ پورا قرآن جن پر نازل ہوا اور ان کی آل کا جو سلسلہ چلا وہ سیدہ خاتون جنت سے چلا، اور ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سیدہ
یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو حضرات گرامی اگر شہد کی مکھی پر ایک وحی آ جائے تو اس کے پیٹ سے جو لکوڈ نکلے وہ شفا بن جائے، تو رسول اللہ پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو پھر اللہ نے ان کے خون میں کیا مقام رکھا ہوگا۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو درود بھیجتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ حضور پر پورا قرآن نازل ہوا، اور پورا قرآن سرکار کی یہ شان ہے کہ نازل ہوا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہ فرمایا کہ حسین یہ مجھ سے ہے، کہ حسین منی وانا من الحسین، سیدہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی کے لیے فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے ہے، حسن بھی سرکار سے ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اگر شہد کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، وہی ایک آئی ہے، تو جو رسول اللہ کا جو خون ہے، ان کے ناموں میں، ان کی محبت میں کیوں نہ شفا ہمیں ملے، کیوں نہ برکت ہمیں ملے۔ اور پھر انہیں بھی درود پاک میں شامل کر کے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھو، جب بھی پڑھو تو پورا پڑھو، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو حضرات گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر، ان مبارک راتوں میں جو ہم سیرت طیبہ پر جو کچھ ہم سن رہے ہیں، تو سب سے بہترین عمل اس مہینے میں جو ہے وہ درود پاک ہے، کہ اس مہینے میں کثرت سے ہمیں حضور پر درود پڑھنا چاہیے، حضور کے ساتھ حضور کی آل پر درود پڑھنا چاہیے، کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم حضور کی ذات پاک پر ہم درود پڑھیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو 100% قبول ہے، اور اسی سے حضور سے جو محبت کا جو رشتہ وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی سے رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور اسی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود سے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں ہمیں درود شریف کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں، ان مبارک ایام اور مبارک راتوں میں، ہمیں جہاں اللہ نے ہمیں دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہیں پر ہمیں کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو، ہماری محبتوں کو، ہماری ان مجالسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی بھی ایک پہلو پر گفتگو کی جائے گی، جس طرح گزشتہ محافلوں میں ہوتی رہی ہے۔ آج درود شریف پر کی گئی، انشاءاللہ کل بھی اپنی شرکت کو آپ یقینی بنائیں گے، اور ان مبارک راتوں کی برکتوں سے، رحمتوں سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ آئیے آخر میں حضور کی بارگاہ اقدس میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے حسین بھائی سے کہ وہ آئے، ایک نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے بعد ہم اور آپ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد لنگر کھا کر آپ احباب گھروں کی جانب تشریف لے جائیں گے۔ پر یہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے
سہارا نہیں، خود ان کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی دیا گا، ذکر ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بھر جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ اور یہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن آئی ہے تازہ، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ، اللہ اللہ اللہ، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے
پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت میرے اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ سلامی دینے والی آسمان سے فوج آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات اللہ، طلع البدر علینا، طلع البدر من صنیعت وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا سلام آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگ حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی علیکہ یا حبیب صلوات اللہ، آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی
آقا واسطہ آلے عبا کا سیدہ فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید آقا غم نہ ہو روزے از طفیل غوں سے بادشاہ ہر دو عالم گنج صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی رنج و غم پر یہ یا نبی یا حبیب سلام صلوات اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھے تمام احباب. آج ماہ ربیع النور شریف کی 7ویں رات میں ہماری اس محفل میں نیاز کا اہتمام محترم ذیشان شیخ اور محترم عرفان شیخ ان کی جانب سے کیا گیا ہے. رب کریم ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہوں نے اپنے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر اپنے دادا اور دادی کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی ہے. رب کریم ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. اور ذیشان کی جو وائف ہیں ان کے خاندان کے لیے بھی تمام ان کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش ہے. رب تعالی ذیشان کی جو وائف ہیں ان کے خاندان کے بھی جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور اپنے والدین کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی ہے اور اپنی وائف کے والدین کے لیے بھی دعائے صحت کی گزارش کی ہے. رب کریم ان کے والدین کو مکمل شفا عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ایک بار الحمد شریف 3 بار قل شریف اول اور آخر درود شریف پڑھ کر آپ میرے ملک فرما دیں. انشاءاللہ العزیز دعا کی جائے گی. ابھی بھی کچھ راتیں باقی ہیں. انشاءاللہ جو آخری ہماری محفل ہوگی وہ جمعہ رات ہوگی، یعنی کہ تھرسڈے نائٹ 12 ربیع النور شریف کا دن مکمل کر کے جو 13ویں رات ہوگی اس رات ہماری آخری محفل ہوگی. اس وقت تک نیاز کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. جو احباب بھی اس میں کار خیر میں حصہ ملانا چاہتے ہوں یا خود اپنی جانب سے دسترخوان سجانا چاہتے ہوں تو وہ آگے بڑھ کر آپ اس میں آپ حصہ ملا سکتے ہیں اور اپنی جانب سے دسترخوان بھی آپ سجا سکتے ہیں تاکہ ان مبارک راتوں کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں باقی رہنے والی خوشحالی عطا فرمائے. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی ہم نے تلاوت اپنے دلوں میں کی، اس سے قبل جو صلاۃ و سلام کا، نعت پاک کا جو نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پیش کیا گیا اور جو بیان کیا گیا، جو نظر و نیاز پیش کی گئی، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ہم سے پڑھنے میں، سننے میں یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو یا کمی رہ گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان تمام کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان عظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ و سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا ان مقدس پاکیزہ بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف اور پھر جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے جو حضرت بی بی آمنہ پاک تک پہنچا، ان تمام آباء و اجداد پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج پاک، سیدہ خدیجہ پاک، سیدہ عائشہ پاک و دیگر تمام ازواج پاک امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کی اولاد پاک، خاص طور پر مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی سیدہ زینب پاک، ان سرکار کی شہزادیوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ و امام حسین علیہم السلام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا سیدہ زینب پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے والد گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت جناب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر پاک و سیدنا عمر ابن خطاب و سیدنا عثمان ذو النورین ان پاکیزہ بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ و دیگر تمام عشرہ مبشرہ کی بارگاہوں میں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، شہداء بدر و شہداء حنین، سید الشہداء امیر حمزہ پاک و دیگر تمام شہداء اسلام بالخصوص شہیدان کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام تابعین و تبع تابعین، ائمہ اہل بیت و ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی سمیت تمام اولیاء کرام، تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ و چشتیہ و نقش بندیہ اور سہر وردیہ،
ان تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان مقدس ہستیوں کے بعد خاص طور پر اس کا ثواب ذیشان شیخ اور ان کی زوجہ کے خاندان کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواحوں کو پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جتنے احباب اس وقت ہمارے ساتھ اس مسجد میں جو دعاؤں میں شریک ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں شامل ہیں، جو یوٹیوب پر اس وقت اس مقدس پاکیزہ محفل میں جو ہمارے ساتھ جو شریک ہیں اور دستے بدعا ہیں، ان تمام کے گھر والوں میں سے جو بھی ہم سے پہلے اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، ان تمام مومنین اور مومنات کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا، مولا ان ارواحوں کو بھی، مومنین اور مومنات کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ ذیشان اور ان کے بھائی نے آج جو نیاز جو پیش کی ہے، مالک و مولا ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ جو بھی ان کے نیک مقاصد ہیں، ان کے والدین کے جو مقاصد ہیں نیک، ان میں انہیں کامیابی عطا فرما، خیر و برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اور جو محبت سے جو احباب، نوجوان، جو بھائی اور جو بزرگ، جو بھائی بہنیں جنہوں نے آج کی اس محفل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی شرکت کو جو یقینی بنایا، مولا ان کی حاضری کو قبول فرما کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ مالک و مولا ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، محبتیں عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما دے، نفرتوں کو قربتوں میں تبدیل فرما دے۔ مالک و مولا بیماریوں کو صحت یابی میں بدل دے۔ مولا جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، جو فائنینشلی طور پر کمزور ہیں، جو سفید پوش ہیں، مالک و مولا عثمان پاک کے خزانے سے عطا کر، پردہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور مولا ان کے گھروں میں، دسترخوانوں میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، دین اور دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرما، تمام نعمتیں عطا فرما، تمام برکتیں عطا فرما۔ اس ماہ ربیع النور شریف کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرما، اور مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو، صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ سیدہ زہرا سینٹر کو سیدہ کائنات کے صدقے میں صبح قیامت تک آباد فرما، اور اس ادارے میں جو احباب، جتنے والنٹیئرز حضرات جو دسترخوان سجاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، لوگوں کے آگے جو کھانا پیش کرتے ہیں، جو یہاں پر محبتوں کا جو اظہار کرتے ہیں، جو مائیں اور بہنیں جو اپنی خدمات پیش کرتی ہیں، اور جو ہمارے نمازی، ہمارے بھائی بزرگ جو محبت سے ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، پروردگار عالم ہماری ان تمام
خدمات کو، کاوشوں کو، محبتوں کو، عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سرکار کے صدقے میں ہماری نسلوں میں بھی حضور کی غلامی عطا فرما۔ پروردگار عالم سیدہ کائنات کے گھر کی خیرات عطا فرما، تمام عالم اسلام پر کرم فرما، پوری روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو امن اور سلامتی سے مالک و مولا مالا مال فرما، اور اسلام کی روشنی سے سب کو آشنا فرما دے، بہرہ ور فرما دے، جہالت کو دور فرما کر اسلام کی حقیقی تعلیمات پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق دے دے، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احباب نیچے تشریف لے جائیں اور عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ، میرے ہونٹوں پہ ہے بس نعت نبی نعت علی، ہے میرا کام یہ پیغام گو، ہے میرا کام یہ پیغام، اور وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا، وہ سر نہ مگر